نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ مؤذن تھے۔ آپ نے ایک بار اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لیا۔ لوگوں نے آپ کو منارے سے اتارا، آپ کے بھائی نے اذان دی اور نماز پڑھائی۔ اس دوران آپ پر بے ہوشی طاری رہی۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح صادق تک نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر زار و قطار روتے اور آپ کے بھائی اپنے حجرے میں بیٹھ کر روتے تھے۔ آپ کی امی جان دن رات خوف خدا کے سبب روتی رہتی تھی۔ پہلے امی جان کا انتقال ہوا، ان کے بعد آپ کے بھائی حضرت سیدنا علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی اور ان کے بعد آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ والدہ ماجدہ اور دونوں بھائیوں کے انتقال کے بعد جب سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھ کر آپ کی والدہ مرحومہ کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، خوف خدا میں ہمیشہ رونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کی خوشی عطا فرمائی۔ پھر آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا وہ بھی خیریت سے ہیں، اور جب خود آپ کے متعلق پوچھا گیا تو یہ فرماتے ہوئے چلے گئے کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم یعنی معافی اور مہربانی پر بھروسہ رکھتے تھے۔ عبادتوں کا شوق پانے، نمازوں کا ذوق بڑھانے اور اسلامی معلومات میں اضافہ کروانے کے لیے ہمیں علم دین کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین کی کمی کا جو ہے ہم لوگوں کو احساس رکھنا چاہیے کہ اسے ہر حال میں علم دین کو سیکھیں۔ حضرت سیدنا عبد الحمید بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر میں داخل ہوتے تو سب گھر والے خاموش ہو جاتے، کسی قسم کی گفتگو نہ کرتے، لیکن جب آپ نماز شروع کر دیتے تو وہ ہنسنے بولنے میں مشغول ہو جاتے کیونکہ آپ کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ عرض کی گئی، آپ کو نماز میں کبھی ادھر ادھر متوجہ ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا، تمہیں کیا پتہ کہ میرا دل کہاں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میرے والد بزرگوار حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں مشغول تھے کہ اچانک ایک شامی آدمی گھر میں آ دھمکا۔ سب لوگ گھبرا کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو میری والدہ ماجدہ نے میرے والد ماجد سے عرض کی، ایک شامی گھر میں داخل ہوا، سب لوگ گھبرا گئے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ فرمایا، مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ حضرت سیدنا میمون بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو دوران نماز کبھی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر متوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مسجد کا ایک ستون گر گیا، اس کے گرنے سے اہل بازار خوفزدہ ہو گئے، جبکہ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدستور مسجد میں نماز پڑھتے رہے اور اس طرف بالکل بھی توجہ نہ کی۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک مسجد کی دیوار گر گئی لیکن آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے یہ ہمارے اکابر و اسلاف تھے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں کیسے مشغول رہتا تھا، اللہ کی طرف کیسے متوجہ رہتے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی لیکن یہ بندگان خدا کو جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں اپنے خود کا حال معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس حال میں۔ ایسی
عبادت کی لذت اور چاشنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو اور جملہ اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ واقعی عبادت اسی چیز کا نام ہے، بندگی اسی چیز کا نام ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے تو وہ ایسا حاضر ہو کہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر، دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو جائے، تب اس کی عبادت ہے۔ اس کی عبادت کی جو لذت و چاشنی ہے وہ اس وقت اسے ایک عجیب سرور، کیف و مستی کے عالم میں جو ہے اسے مستغرق کر دیتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات پر بھی یہ چیز طاری ہوتی ہوگی، جب آپ کا دل یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، آپ یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوتے ہوں گے، تو پھر آپ کے دل میں عظمت خداوندی گھر کرتا ہوا چلے جاتا، اور اس وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کے سامنے میں حاضر ہوں۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر نماز کی حالت میں جب ذہن چاروں طرف سے بے فکر ہو کر کے کامل طور پر اللہ کی بارگاہ میں جب متوجہ ہو جاتا ہے، تو ایسی نماز کا کیا کہنا، ایسے خشوع اور خضوع کا کیا کہنا۔ یہی چیز ہمارے اسلاف کے اندر تھی، لیکن یہ ہوگی کب؟ اسی وقت ہوگی جب ہم دین کی تعلیمات سے واقفیت رکھیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گے، جب ہم قرآن کے حروف کو ادا کریں گے تو ان حروف کے مخارج کی پہچان ہوگی، اس کی ادائیگی کا انداز ہوگا۔ جب ہم وہ آیتیں جو ہمیں یاد ہیں قرآن کریم کی، جب کامل توجہ کے ساتھ آیت بآیت آیت بآیت جب ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمارا دل، ہمارا جگر، ہماری نظر، ہماری روح جو ہے متوجہ اللہ ہو جائے گی۔ تو وہ جو لذت و چاشنی پیدا ہوتی ہے تو اس کا جو ہے عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی لذت و چاشنی سے مالا مال فرمائے، ایسی بندگی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، بڑی رحمتوں برکتوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ استقبال رمضان کی تیاری خوب اچھی طرح سے کر لیں۔ دنیا کے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنی خرافاتیں ہیں، جتنا لین دین ہے، وہ سب رمضان سے پہلے کر لیں۔ یہ استقبال رمضان کی تیاری ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرحمۃ والرضوان جو کچھ بھی لین دین ہوتا تھا رمضان المبارک سے پہلے اس کی ادائیگی ایک دوسرے سے کر لیتے تھے، اور پھر جب رمضان شریف حاضر ہو جاتا، رمضان شریف آ جاتے، تو وہ کامل طور پر عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے اور شب و روز قرآن کریم کی تلاوتوں میں گزار دیتے۔ کیسے کیسے اللہ کے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن کریم کے ختم کیا کرتے۔ اللہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم کے ختم فرماتے تھے۔ کتنے؟ 61 قرآن کریم کے ختم فرماتے تھے۔ ایک قرآن کریم کا ختم دن میں فرماتے اور ایک قرآن کریم کا ختم رات میں فرماتے، اور پورے رمضان المبارک تراویح میں ایک قرآن کریم کا ختم فرماتے۔ اس طرح سے 61 قرآن کریم کے ختم فرماتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے تلاوت کی طرف متوجہ ہوں، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں، اور جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے ان کے لیے چاہیے کہ وہ کسی ایسے استاد کی خدمت میں بیٹھیں، حاضر ہوں، یا ایسے حافظ کو اپنے یہاں دعوت دیں اور اسے اس کی خدمت کر کے، اس کی دلجوئی کر کے، اس کے دل کو موہ لینے والی باتیں کر کے، اس کی کامل طور پر خدمت کر کے قرآن کریم کو پڑھنا، اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم بڑی بڑی رقمیں دنیا کی تعلیم کے لیے دے سکتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے، دنیا کے ایجوکیشن کے لیے، ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ قیمتیں رکھی ہیں لوگوں نے۔ کیا ہم ایک حافظ قرآن کو اپنے گھر پر بلا کر اس کی عظمت قرآن کی وجہ سے کیا اس کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے؟
کیا اللہ نے ہمیں یہ توفیق نہیں دی ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں دولت نہیں دی ہے کہ ہم اس حافظ قرآن کی دلجوئی بھی کر لیں اور خدمت بھی کر لیں اور اس سے علم بھی ہم حاصل کر لیں؟ کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس ماہ خیر میں، چونکہ جہاں سے بہت سے معاملات ایسے ہوں گے، بہت سے حفاظ ایسے ہوں گے جن کی جگہ لگی نہیں ہوں گی، وہ بالکل خالی ہوں گے، لیکن ایسے حفاظ کو ان کی خدمت کر کے تاکہ وہ بھی اپنی عید اچھے سے منا لیں، اچھے سے خوشیوں میں تمہارے شریک ہو جائیں، کیونکہ ان کے دل میں قرآن ہے۔ عظمت قرآن کی وجہ سے ان کا احترام کرنا چاہیے، عظمت قرآن کی وجہ سے ان کی عزت کرنا چاہیے، اور ان سے یہ موقع غنیمت جان کر کے ان سے جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت